حديث نمبر 54. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميصا. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، پہلے حضرت ام سلمہ کے بارے میں لکھ لیجئے. ام سلمہ کہیں، ام سلمہ کہیں، ام سلمہ کہتے ہیں عام طور پہ اردو میں فارسی اضافت کے ساتھ. ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، ابو امیہ آپ کے والد کا نام، المخزومیہ. ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ المخزومیہ، مخزومی یہ آپ کا قبیلہ ہے، المخزومیہ. آپ ام المؤمنین ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں السابقون الاولون جن کو کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلی خاتون ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. ہجرتیں دو ہوئی نا، ایک ہجرت مسلمانوں کی، صحابہ کی ہجرت دو طرف ہوئی ہے، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی ہے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی. تو پہلی ہجرت میں جو مرد حضرات گئے تھے ان میں سب سے پہلے خاتون جو شریک ہوئی ہے پہلی ہجرت میں وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا. سن 4 ہجری میں جنگ احد میں آپ کے کیا کہتے ہیں، جنگ احد میں جو زخم لگے تھے اس کی وجہ سے آپ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. جنگ احد تو سن 3 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن ان زخموں کی وجہ سے اگلے سال سن 4 ہجری میں آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے پاس 4 بیٹے اور بیٹیاں تھیں پہلے سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا تھا. بہت زیادہ حکمت والی ہیں، اور بہت زیادہ آپ نصیحت کرتے ہیں اور رائے دیتے ہیں، اور آپ کے رائے میں بڑی قوت ہوتی تھی، یعنی مشورہ آپ کا بہت مضبوط مشورہ ہوتا تھا، قابل قبول مشورہ ہوتا تھا، اور نصیحت فرماتی تھی اکثر. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مشورے کو قبول بھی فرماتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیویوں میں، آپ کی وائفز میں سب سے آخر میں انتقال کر جانے والی ہے. 61 ہجری تک آپ زندگی تھے، 62 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 62 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. سارے وائفز جو ہیں پہلے گزر گئے تھے، حالانکہ ان سے کم عمر بھی تھے لیکن وہ بھی گزر گئے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو سب سے طویل عمر ملی تھی سرکار کے بیویوں میں، امہات المؤمنین میں. تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ قمیص تھا. قمیص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. اب قمیص یہ کیسا ہوتا تھا؟ قمیص وہ ایسا ہی ہے جس کو آج کے زمانے میں ہم جبہ کہتے ہیں. قمیص کا ترجمہ جب ہم عربی میں جب عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو قمیص کا ترجمہ کرتا کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کی قمیص میں اور آج کی قمیص میں فرق ہے. اس زمانے کی قمیص جو ہے تقریباً جبہ جیسا ہوتی ہے، جیسے جبہ میں پہنتا ہوں نا اس طرح کا، یعنی فل جی. تو وہ جو جبہ پہنتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہم پہنتے ہیں. عرب میں اتنا طریقہ نہیں تھا، آدھی پنڈلی تک پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے اور آدھی پنڈلی تک پہنتے تھے، اور اسی کو قمیص کہتے تھے. اور یہ جو قمیص ہوتا تھا یہ ریگولر گھریلو لباس اور ایک دم سادہ اور عام لوگ کا لباس تھا. یہ قمیص جو ہے اس زمانے کا قمیص جو ہے یہ بالکل عام لوگ کا کپڑا ہوتا تھا، اور عام طور پر یہ کاٹن سے بنتا تھا، کاٹن سے بنتا تھا، اور اس کو اس کی وجہ سے استعمال بھی کیا جاتا تھا. کاٹن سے بنتا تھا اور اس کے اندر کچھ نہیں پہنتے تھے. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ یہ کاٹن سے بنتا تھا اور اس کے اندر کچھ نہیں پہنتے تھے، کیونکہ یہ جلد کے لیے کاٹن بہت اچھا ہوتا ہے، پسینے کو بھی جذب کرتا ہے. تو یہ قمیص اس طرح سے پہنا جاتا. اس کے اوپر سے پھر کیا کہتے ہیں وہ شایا پہنتے تھے لوگ، اور اس سے بہرحال بہت سارے اور لباس ہوتے تھے جو اس کے اوپر آتے تھے. عبا بھی کہتے ہیں اس کو، اور شایا بھی کہتے ہیں اس کو، اور مختلف نام ہوتے تھے. طیلسان وغیرہ استعمال کرتے تھے، حلہ استعمال کرتے تھے. بہرحال مختلف قسم کے لباس اس کے اوپر پہنتے تھے. بیسک لباس یہ ہوتا تھا جو اندر پہنا جاتا ہے، بیسک لباس وہ یہ ہوتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ یہ پسند تھا.
حضرت دمیاطی ایک بہت بڑے شارح حدیث ہے، محدث ہیں دمیاطی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمیص کاٹن کا ہوتا تھا اور قصیر الطولی، اور وہ نیچے وہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، قصیر ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، یعنی آدھی پنڈلی یا اس سے اوپر تک ہوتا تھا، وہ جبہ اس طرح سے پہنتے تھے، قمیص پہنتے تھے. والکمینی، اور اس کے آستین بھی ہوتے تھے، اور آستین بھی اس کے چھوٹے ہوتے تھے. آستین چھوٹے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی شان بتانے کے لیے ایسا جو پہنتے نا، ایسے نہیں پہنتے تھے، بلکہ یہ جو کلائی آتی تھی، یہ کلائی سے پہلے وہ آستین ختم ہو جاتا. اس کو قصیر کہہ رہے ہیں. قصیر کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا، نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستین کبھی کونی سے اوپر نہیں رہا ایسا. اگر کوئی پہنتے ہیں تو جائز ہے، منع ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستین ہمیشہ کونی اور کلائی کے درمیان، یہ کونی اور کلائی کے درمیان رہا، یہاں تک رہتا ہے. اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلائی سے آگے والے آستین کو نہیں پہنے، نہیں اپنائے کبھی. اس طرح سے کلائی کے اوپر ہی رہتا ہے، ایسے اس طرح سے. تو اس کو قصیر الکمین آپ بیان کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبے کو یعنی قمیص کو کیوں پسند فرماتے تھے؟ اس لیے پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ کھلا رہتا ہے تو یہ جسم کو چھپاتا بہت اچھے طریقے سے. یعنی آدمی جب لباس پہنتا ہے تو شیخ الحدیث صاحب اکثر فرماتے تھے کہ لباس چست نہیں پہننا. لباس چست یعنی بالکل جو چپکا ہوا رہتا، ایک دم فٹ جو لباس ہوتا ہے نا، فٹ لباس انسان کے جسم کو ایکسپوز کرتا ہے باہر. اور جسم کا لباس میں سے جسم کو ایکسپوز کرنا نہ یہ جینٹس کے لیے پسندیدہ ہے نہ لیڈیز کے لیے پسندیدہ ہے، کسی کے لیے بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے. لباس ہوتا ہے سطر کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے، اور لباس بھی ایسا پہن رہے ہیں کہ ایگزیکٹ کتنا جسم ہے، کیسا فگر ہے، سب پورا ظاہر ہو جا رہا ہے. جی یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. لباس ڈھیلا ہونا چاہیے مگر بہت زیادہ بھی ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. اتنا ڈھیلا ہو رہا ہے کہ آپ چل رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں جھنڈے کے ویسا ہل رہا ہے. بعض لوگ کو دیکھا میں لباس، ان کے آستین، ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی تیز ہوا اگر چلی تو کپڑے ایسا ہل رہے ہیں، ڈھیلے ڈھالے، ایسا لگتا ہے کہ اپنے سے بڑی عمر والوں کے کپڑے پہن کے آ گئے، دوسروں کا جوڑا. نہیں، ایسا نہیں. دکھنے میں اچھا لگنا چاہیے لیکن ایک دم فٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جسم کا شیپ جو ہے آدھا اس میں کھل کر آ جائے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کو اس لیے پسند فرماتے تھے کیونکہ وہ اعضاء کو، جسم کو زیادہ چھپاتا تھا ازار اور ردا کے مقابل میں. یعنی جو تہبند باندھتے تھے، حلہ جس کو ہم بتائیں نا، ازار نیچے لنگی جیسا تہبند باندھ لیتے اور اوپر سے شال اوڑھ لیتے، اس سے زیادہ حضور جبے کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ اس میں جسم اتنا اچھا نہیں چھپتا جتنا قمیص میں اور جبے میں چھپتا ہے. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جبے کی قیمت بہت کم ہوتی تھی، یعنی سستا سلتا تھا کیونکہ ایک عام آدمی کا لباس تھا، ایک کامن ڈریس تھا، یہ اسپیشل ڈریس نہیں تھا، تو یہ سستا بھی ہوتا تھا، اس کو سنبھالنا بھی زیادہ نہیں پڑتا تھا. جی بار بار سنبھال رہے ہیں، پہن لیے ختم. اب گرتا ہلتا کچھ نہیں. وہ جی جسم پر ہلکا پھلکا ہوتا تھا، اور کیونکہ وہ سادہ لوگ کا لباس تھا، ایک کامن آدمی کا لباس تھا، اس لیے بھی حضور اس کو پسند فرماتے تھے. یعنی آج کے زمانے میں جتنے بڑے پیر، جتنے بڑے متقی، اتنا زیادہ لباس شو کرنا ہوتا، ایسے ٹاکے اور ایسے ڈیزائن اور ایسے انگوٹھیاں اور ایسی چمک دھمک، شملے چادر. جی ایک جبہ ہوگا، اس کے اوپر شایا ہوگا، اس کے اوپر شال ہوگی، اس کے اوپر شملہ ہوگا، شملے میں چمک ہوگی، پھر کوئی پھول لگائے گا، کوئی چمک لگائے. نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل نہیں پسند تھا. اپنے آپ کو خاص بتانا، سب سے الگ دکھ کے آنا، یہ بالکل ٹرینڈ ہے آج. میں صرف یعنی علماء کی طرف یا پیروں کی طرف نہیں بتا رہا ہوں، نوجوانوں کی طرف بھی دیکھو، سب سے الگ دکھ کے آنا، سب سے زیادہ سب کی نظر میرے پر رہنا، یہ میرے اوپر رہنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل نہیں پسند ہے. یہ عام سادہ زندگی کے بالکل خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیونگ اپنے زندگی میں بالکل سادہ سمپل رہنا چاہتے تھے، اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیص کو زیادہ پسند فرماتے. ٹھیک ہے.